گئے اور باقی دوست احباب رابطے میں رہے تھے ہم لوگوں سے، یعنی بظاہر نہیں موجود تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پہ جو پابندی لگانے والا معاملہ تھا وہ دیکھ رہے تھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اظہر صدیق صاحب نے آپ کو سارے حالات بتائے ہیں، تو میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنی دیر تک یہ مسلط کیے جانے والی گورنمنٹ ہمارے پہ رہے گی. اب جو نئی پابندی کھیل رہے ہیں، تو کیا یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ اپنے لیے وہ گرہ باندھ رہے ہیں جو کہ ان کو اپنے دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. تو پابندی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے، آرٹیکل 6 لگا دیں گے، کیا آپ نے پہلے کوئی کسر چھوڑی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ پیٹرولیم کی قیمت بڑھی ہیں، جو آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، جو مہنگائی ہے، پہلے اس طرف توجہ دیں. یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر جو پنجاب میں ہمارے ساتھ کر رہی ہے، 12.5 کروڑ عوام کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے اس طرف توجہ دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ریپریزنٹیٹیو، لیڈرز، الیکٹیبلز، تمام ان پہ ہے کہ ان کو یہ ان کی چادر اور چار دیواری اور ان کو یہ پابند سلاسل کیے رکھے. لیکن یہ ظلم کی رات کٹنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اور جس طرح اظہر صدیق صاحب نے فرمایا ہے کہ منڈے کو دوبارہ ہیریں گے، نوٹسز ہو جائیں گے، ایک معمولی سی انہوں نے لگایا اعتراض تو وہ اوور رولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر خان کو اندر رکھ سکیں گے. تو میں دوبارہ اس حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کی بجائے، اگر آپ کو ہمارے اوپر مسلط کر ہی دیا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، تو آپ ان عوام کا خیال رکھیں جو کہ جلد آپ کے گھروں میں گھسنے والی ہے. اچھا ایک اور صرف ایک منٹ ٹھہرے گا، ایک بات اور آپ کو بتا دیں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ 2024 جس کے ذریعے ٹرائبیونل فارم 45 اور 47 کے حوالے سے ہے، وہ چیلنج کیا تھا. جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس آج سماعت ہوئی ہے اور اس پہ بھی عدالت نے نوٹس کر دیے ہیں. 27 کا نوٹس جاری کیا ہے اٹارنی جنرل کو. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں نا، وہ لگا کے فارم 47 اور 45 چھپ نہیں سکتے ہیں. آپ کو ترمیم کرنی تھی تو الیکشن سے پہلے کرنی تھی. اس کا اطلاق آنے والے الیکشن پہ ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی کلیئر کریں. آج اس کے بھی نوٹس ہو گیا ہے. اور ایک جو بات ابھی بچ صاحب نے بتا دی آپ کو کہ پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے باقاعدہ بڑے پرزور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا. یہ ڈسکس کر رہے ہیں سارا آپس میں، پارٹی میں بیٹھ کر آ رہے ہیں. 2 وجہ ہیں. ابھی سائفر میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. 9 مئی کے کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی ہے اور ہم آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایکویٹل کیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کسی طرح کی بھی اگر آپ کوئی پابندی لگانے جا رہے ہیں، آپ کے نہ آئین میں گنجائش ہے نہ قانون میں گنجائش ہے، اور جو کوئی بھی آپ کریں گے عدالتوں میں تو اپنی جگہ دیکھا جائے گا، لیکن پارٹی اپنے لیول کے اوپر اس کو احتجاجی معاملات فائنل کرتی ہے تو وہ بتائے گی. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 جولائی 2024 اور جمعرات کا دن ہے. چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا آگے بڑھنی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. اب یہ فیصلہ کن مراحل کی طرف جا رہی ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اس پہ نوٹس ہو گیا ہے وفاقی حکومت کو، الیکشن کمیشن کو. اور 27 کا نوٹس جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کو ہو گیا. وہ عدالت کی اگر معاونت کرے نا جی. آج لائرز کے ساتھ، پروفیشنل وکلاء کے ساتھ ہم سب لوگ اکٹھے تھے اور پریس کانفرنس کی. حامد خان صاحب چونکہ سربراہی کرتے ہیں اور انہوں نے جو واضح طور پر باتیں کی، اور پروگرام کے آخر میں آپ پریس کانفرنس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا، چیزیں بڑی واضح ہے. صاف کہہ دیا، ریجیکٹ کر دیا ساری اپوائنٹمنٹ کو. اور یہ میں بتا دوں آپ کو، میں اعلان کر رہا ہوں یہاں کہ اس امینڈمنٹ اگر یہ تعیناتیاں کی تو اس کو چیلنج کیا جائے گا. آرٹیکل 182 اور 179 کی انٹرپریٹیشن ہے. اور کیا اس وقت ڈھاک جج بھرتی کر سکتے ہیں؟ ڈھاکزم تو ملازمت ہے نا، یعنی یہ کوئی میرٹ کی باتیں تھوڑا ہے. کس طرح لے کر آئے، کون لے کر آیا، کس کانٹیکس میں آیا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. کس طرح یہ لے کر آئے، تو یہ والی چیزیں بھی ہیں. پروگرام کے شروع میں آپ نے 2 چیزیں، احمد خان بچر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے وہ دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کی جو 3 ضمانت قبل از گرفتاری ہیں، اس پہ اعتراضات تھے، وہ اعتراضات ہو گیا. مین منڈے کو لگ گیا ہے، منڈے کو نوٹس ہوں گے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی سماعت انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہوگی. بڑی امید ہے. اور چیزیں ساری جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ جو سیکشن آرٹیکل 17 کے حوالے سے جو میں نے بات آپ کو کی ہے، وہ شروع میں آپ نے ساری بات سن لی ہے. اچھا
اور اپنا نا جی رانا السلام نے بڑی ایک عجیب سی بات جو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی اپنا جو کہنا جی حکومت آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی پارٹی پابندی کے لیے ڈیکلریشن دے سکتی ہے اور کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ڈیکلریشن سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا. یہ جو بین صوبائی وزیر ہیں اور انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا ہے، اور 17(2) کا اس کے پڑھ لیا جائے اور کسی پارٹی پابندی کے لیے ڈیکلریشن دے سکتی ہے. یار دیکھیں وہ حالت ہے ان کی، آج انہیں وہ مل جو گیا ہے، عہدہ مل گیا نا، یہ عہدہ بول رہا ہے. آج ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اسے ان سے اتفاق کرتے ہوں، یہ میں بتا دوں آپ کو. آگے بہت ہی عام معاملہ تھا، جیل میں ملاقات کے قانون اہم ترین ریمارکس دی ہیں جیسے صدر ساکار نے کہا ہے، اور فہرست جمع کروا دی انہوں نے ملاقاتوں کی. 200 زائد مقدمات ہیں، یہ سب نتائج والے ہیں، کیسز کر رہے ہیں، یہ سب جینون آپ یہ اور جو مرکزی وکلا ملاقات کر کے ہدایت عدالتوں میں پیش ہونے والے وکلا کو دیتے ہوں گے، یہ یہاں پر بڑی واضح ہے. اور وہاں ہماری گاڑیاں جیل سے 1.5 کلومیٹر پیچھے کھڑی کروا دی جاتی ہیں. عمران خان سے ملاقات کرنے کے دوران بڑا شیشہ لگا دیا جاتا ہے، کوئی دستاویزات نہیں دے سکتے، اونچا بولنا پڑتا ہے. اب یہ اس پہ جو ہے نا جسٹس صدر اسحاق نے کہا یہ بالکل ابھی قابل قبول نہیں، کوئی دستاویز دیکھنے سے نہیں روک سکتا، آئندہ اگر ایسا کیا تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کروں گا. یہ انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آخر میں صنم جاوید کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، بڑی وضاحت، اور وہ کوشش یہی تھی کہ انہیں 9 مئی کے چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد وہ پرچہ قابل اخراج تھا، بلوچستان تو لے جانے کے حوالے سے ہے نہیں، لیکن اٹارنی جنرل نے ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کسی مقدمے میں، یہ آزاد ہیں، اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اور درخواست اس بنیاد پر ہو گئی. اور اٹارنی نے کہا کہ کسی اور جو بات جو آئی نا، اور اس پہ جناب جسٹس میاں گل حسن نے کہا میں نے انٹرنیٹ دیکھا کہ صنم جاوید بہت غیر مناسب زبان استعمال کرتی ہیں، اور اس پر پوچھا گیا کہ آپ اپنی گارنٹی دیتے ہیں صنم جاوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی. اس پہ میاں علی اشفاق نے کہا جی نہ آئندہ سے نامناسب. اس پہ اب لوگوں کا اپنا ایک اوپینین ہے کہ جناب یہ کوئی یہ اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس طرح کی. یار آگے چلتے ہیں ان چیزوں سے، ہم ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں سب کو دیکھیں کسی میں کمی ہے، زیادتی ہے، جیسا بھی ہے، جس کانٹیکس میں بھی، ہاں اس میں آپ آواز اٹھائیں نا، آپ عالیہ حمزہ کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہم. ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے آواز اٹھائیں، آپ اس کے لیے آواز ہم اٹھائیں اور آگے لے کر چلیں. یہ ایک چیپٹر تو کلوز ہو گیا، اب اس کے بعد باقی جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اب یہ نہیں ہے، اب یہ زندگی گزارنے کا ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ جس طرح زندگی گزاریں گی اپنے طریقے سے دیکھیں گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے جو کوئی ایسی بات اور یا گفتگو. آخر میں جو آج اپنا پریس کانفرنس کی ہے، وہ پروگرام کے آخر میں پریس کانفرنس دیکھ لیں گے. وکلا سارے ہم موجود تھے، حامد خان صاحب موجود تھے، سردار لطیف کھوسر صاحب موجود تھے، سابقہ صدور ذوالفقار خان موجود تھے، اور ذوالفقار موجود تھے، اشتیاق خان موجود تھے، شاداب جعفری موجود تھے، میں موجود تھا وہاں پر. اور وہاں ہم نے جو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ہم یہ ایڈ ہاک اپائنٹمنٹس کو قبول نہیں کرتے. اچھا اس کے حوالے سے لایا عمل ہے، آگے تحریک چلانی پڑے گی، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، اور اس کو موٹیویٹ ہم بہت تیزی سے کریں گے. اور قابل قبول نہیں ہے، چاروں تعینات جو آئیں مشیر عالم کو پذیرائی دی گئی، انہوں نے بڑا اچھا کیا. مقبول باقر سے بھی امید کرتے ہیں، باقی جج سے بھی امید کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یا ڈھاک کے چکر میں پڑیں گے نہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی. لیکن میں آپ کو آگے ایک اعلان کر دوں، میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو میں اس کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کو بہت جلد چیلنج کروں گا اگر انہوں نے تعیناتیاں کر لیں. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر بھی یہ غلط ہے. آرٹیکل 182 کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا ہے کہ صرف ایڈ ہاک اپائنٹمنٹ تب ہوتی ہے جب کوئی کمی ہو سپریم کورٹ میں، یا اس کا مکمل لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر کہ وارٹ آف کورم اس وقت 16 پرماننٹ ججز اور ایک چیف جسٹس موجود ہیں. دیر از نو وارٹ آف کورم. یہ وارٹ آف کورم کا مطلب ہے کہ جب کوئی 4-5 یا 3-4 جج کم ہوں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہوں، تو پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ چلیے کچھ عرصے کے لیے ایڈ ہاک جج لے لیا جائے. اس وقت تو سپریم کورٹ کمپلیٹ ہے، اس کے پاس مکمل ججز ہے، جتنے ججز کی ویکنسی ہے پورے مکمل ہے وہاں پر. تو اس وقت آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے مقرر کرنے کا ایڈ ہاک ججز. لہٰذا پاکستان بھر میں وکلا نمائندے جو ہے اس کے خلاف ہیں،
جو اس کے خلاف نہیں بات کر رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ اور مقصد ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسٹس بشیر عالم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے پھر فوراً انکار کیا ہے کہ میں نہیں لگوں گا ایڈ ہاک جج, اور ہم توقع کرتے ہیں مقبول باقر صاحب بھی اچھے جج رہے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بھی اس کو ریفیوز کریں گے, اور ہم دوسرے دونوں ججز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام تاریخ میں. بعد یہ ایک موو ہوئی ہے جس میں 4 ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کل کال کی ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اچھے مقاصد نہیں ہیں, اور جس طرح سے موجودہ ایگزیکٹو فیصلے کے بعد تقریباً اپنے ہوش گوا بیٹھی ہے, اور اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کبھی سننے میں پہلے نہیں آئی تھی. پہلی دفعہ ہم اس قسم کی بات سن رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی کو ہم بین کر دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خود جو ہے انلیجیٹمیٹ ہیں. جی آپ نے وہ پریس کانفرنس کی ساری ڈیٹیلیں ساری سن لی ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.